السلام علیکم. کریں شروع جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آج 2 ہفتے کی بعد ہماری کیبنٹ کا اجلاس ہوا. ایجنڈا کافی لمبا تھا کیونکہ 2 ہفتے ہم کیبنٹ کی میٹنگ نہیں کر سکے. ایک دفعہ پرائم منسٹر صاحب ملک سے باہر تھے. تو جو بنیادی باتیں ڈسکس ہوئیں اس میں ایک تو سب سے پہلا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ اسلام آباد میٹرو کا تھا، جو کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے کچھ اداراتی مسائل کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کی فوری تعمیر کی انسٹرکشنز بھی دیں اور جو مسائل تھے وہ حل ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم جلد ہی جو ہماری یہ ایک پینڈنگ پروجیکٹ تھا وہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک جلد ہی پہنچ جائے گا. اس کے بعد ایک اور اہم بات جو کہ کابینہ نے جس کی منظوری دی وہ تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل 2021. اس کے مسودے کی منظوری دی اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے اسٹیٹ بینک کو مزید با اختیار بنانا. اسٹیٹ بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ایک تو سارے بینکس کا ریگولیٹر ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو بنیادی کام اسٹیٹ بینک کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنا. منی سپلائی، انفلیشن کو کنٹرول کرنا، یہ اس کا ایک بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہماری حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مزید اختیارات دیے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے فیصلے کرے. کیونکہ ماضی میں یہی ہوتا رہا کہ جب آپ ایک تو اسٹیٹ بینک سے بوروئنگ ہم نے ختم کر دی تھی اور کر دی ہے. یہ ایک بڑا اہم نقطہ تھا جس میں کہ حکومتیں نوٹ چھاپتی تھیں. اور دوسرا یہ تھا کہ جو انفلیشن ہے وہ پیورلی اکنامک جو ریالٹیز ہوتی ہیں، جو اکنامک کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ماضی میں یہی ہوتا تھا کہ ایک پولیٹیکل یا سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کو کافی انفلوئنس کیا جاتا تھا. تو جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اس لحاظ سے اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں تھا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی ایک بنیادی جو ذمہ داری ہے جو کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے وہ کر سکے. ہم نے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا ایک رول ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو یہ اس اقدام سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور آپ کی انشاءاللہ انفلیشن بھی نیچے آئے گی اور اسٹیٹ بینک ایک بڑا ہی ایک انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ ادارہ بن کے ابھرے گا. ماضی میں بھی اور ابھی بھی اسٹیٹ بینک کی ایک جنرل ریپوٹیشن اچھی رہی ہے، اسپیشلی جو ہیومن ریسورس ہے. لیکن کچھ قوانین ایسے تھے جو کہ وہ اس پہ ایک ایسا گیپ نظر آتا تھا جس میں کہ جس کی وجہ سے جو بنیادی رول ہے اسٹیٹ بینک کا وہ صحیح معنوں میں نہیں کرتا تھا.
اس کے بعد میں سلیکٹیولی آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کافی لمبی تفصیل ہے جس کی کہ میں یہ آپ کو دے دوں گا پوری جتنی کیبنٹ کے جتنے بھی ایجنڈا آئٹمز تھے، تو میں جو زیادہ اہم ہے ان کی میں بات کرتا ہوں. دوسرا یہ تھا کہ جو سارک کو اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ہمارا ریجنل پلیٹ فارم ہے اور اس میں ہماری حکومت نے کوئی غالباً $30 ملین کی ایک کمٹمنٹ دی تھی، $30 لاکھ کا عطیہ دینے کی منظوری دی تھی. تو اس میں ایک سجیشن آئی ہمارے ایک کیبنٹ ممبر کی کہ، اور وہ تھے فواد چودھری صاحب، ہمارے منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. بڑا اچھا آئیڈیا تھا ان کا کہ ہمارے پاس جو کووڈ کی ایکوپمنٹ ہمارا بنا ہوا ہے ہمارے ہاں جو اب الحمدللہ پروڈیوس ہوتا ہے، تو ہم وہ ایکوپمنٹ بھی اس میں شامل کریں، بجائے ٹوٹلی کیش دینے کے ہم کائنڈ میں بھی یہ عطیہ دے سکیں. اس کے علاوہ جی $30 لاکھ جی. پھر کابینہ نے اعزاز احمد کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل NTDC کا جو کمپنی ہے اس کی ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ پہ، مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹ پہ ان کی تعیناتی کی. اس کے ساتھ ساتھ ہی محترمہ فوزیہ خان کو پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تعینات کرنے کی بھی منظوری دی. اس کے بعد براڈ شیٹ کے جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے، تو اس میں جو عظمت سعید صاحب ہیں، جسٹس عظمت سعید صاحب، انہوں نے کوئی بھی مراعات یا تنخواہ لینے سے معذرت کا اظہار کیا ہے، جس کی کابینہ میں کافی پذیرائی ہوئی. ایک اور اہم، بلکہ میں کہوں گا کہ بہت ہی اہم بات ہوئی، وہ تھی انکم ٹیکس دوسرا ترمیمی بل 2021، اس کے مسودے کی بھی منظوری دی گئی. یہ وہ انکم ٹیکس لاز ہیں جو کہ بہت ہی اہم ہیں، اور انشاءاللہ فائنانس منسٹری، FBR، یہ آپ کو ایکسکلوسیولی، شہباز رانا یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسکلوسیولی ہم آپ کو اس کی پریزنٹیشن بھی دیں گے، اور وہ آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو ٹیکس میں ریفارمز جو ہیں وہ کتنی میجر قسم کی ریفارمز کی ہیں. اس کے علاوہ کابینہ نے پاکستان اور روس کے درمیان جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے، اس منصوبے کے حوالے سے معاہدے میں ترمیم کے جو پروٹوکول ہیں اس کی منظوری دی. اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخ اختر حسین کو ہٹانے کی بھی منظوری دی. اور کابینہ نے عاصم رؤوف کو ڈریپ کے قانون کے مطابق عارضی طور پر CEO تعینات کرنے کی منظوری دی. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ہوئی وہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے بارے میں تھی، جس میں کہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ان کی جو لاس میکنگ ہے، اور وہ کمپنیز جن میں ریفارمز جاری ہیں، کچھ لاز میں ترامیم اور کچھ ان کی ریسٹرکچرنگ کی بھی بات ہوئی. تو اس میں جو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے گئے، اس میں یہ بہت اہم ہے، کیونکہ بدقسمتی سے ہم یہ باتیں شیئر نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ بڑی اہم باتیں ہیں جس میں کہ اکثر ذکر ہوتا ہے
اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا اور ان کے اسٹیٹس کا اور جی کے لاس میکنگ ہے، اس میں جو ہمیں دی گئی ان کی پرفارمنس 2018-2019 کا جو کمپیریٹو وہ دیا کہ 2013-14 میں یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز 204 ارب کے پلس میں تھیں، پھر 2014-15 میں وہ نیچے آئیں 61 ارب پہ آ گئیں، اس کے بعد 2015-16 میں یہ ریورس ہو کے 237 ارب پہ پہنچ گئیں، پھر 16-17 میں یہ کم ہو کے 187 ارب ہو گئی، پھر 17-18 میں یہ 286 ارب پہ ہو گئی، اور 18-19 میں یہ 143 ارب روپے ہو گئی، یعنی کہ جو ملا تھا ہمیں ورثے میں، جو نقصان ایس او ایز کر رہی تھیں اس کو ہم نے آدھا کر دیا، یعنی نقصان کو آدھا کر دیا، 286 سے 143 ارب پہ لے گئے۔ تو اس کا جو بریک ڈاؤن ہے شہباز رانا صاحب، معذرت سے اس لیے کہ اکانومی کے کبھی کم ہی آتے ہیں ہمارے دوست، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ اس بات کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو بریک ڈاؤن ہے وہ اس کی ویب سائٹ پہ بالکل دیا ہوا ہے، اور آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے جو لاس میکنگ، جو نقصان دینے والے سرکاری ادارے تھے ان کو کس طرح سے بہتر کیا ہے کہ ہم نے وہ جو نقصان تھے، جو 100 روپے کا نقصان تھا وہ ہم نے 50 روپے پہ لے آئے، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ اپنے ٹرم میں ہم اس کو دوبارہ پازیٹیو میں لے جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو ایک ہماری جو اکانومی میں جو ایک بہت بڑی بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم روک سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب آپ کے کوئی سوالات ہو؟ شبلی فراز صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت حکومت کے لیے جو چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے، تو آج کابینہ میں کچھ اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی کہ جو سینٹ کی اسلام آباد والی نشست اکثریت ہونے کے باوجود حکومت ہاری، اور اب چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں کیا نتائج ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل نہیں ہوئی ہماری کیبنٹ میٹنگ میں، چونکہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ہماری 2 ہفتے کے بعد کیبنٹ کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی، ہمارا ایجنڈا کافی لمبا تھا، تو بنیادی طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے خطاب کیا کابینہ سے، جو کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، وہ ٹی وی پہ چلا بھی، تو اس کے بعد ہم سیدھا ایجنڈا پہ آ گئے، اور ایجنڈا کے ختم ہوتے ہی ہماری کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی۔ شبلی فراز صاحب، یہ جو کمیشن اس وقت جو ہے، سر ایک تو یہ بتا دیں، یہ جو آپ نے اسٹیٹ لون کا بتایا، کیونکہ ان کی جو سمری بھائی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے گا، وہ ریکمنڈیشن تھی، ایک تو وہ بتا دیں وہ اس ریکمنڈیشن کا کیا ہوا، اور اداروں کے نام بھی بتا دیں۔ دوسرا، یہ براڈ شیٹ کی جو آدمی سعید شیخ صاحب کی سمری تھی، وہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کے برابر ان کو دربار برات دینے کی سمری تھی، وہ سمری وڈراؤ گئی ہے، اس پہ کیا ڈیسیجن؟ جی ہاں بالکل، آپ شاید لیٹ آئے ہیں یا کیا ہے اس پہ؟ ہم نے آپ لیٹ آئے ہیں نا، تو آپ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، تو سوال ہمیں دوبارہ اس کی بات ہم کر چکے ہیں۔ نہیں، اس حساب سے تو پھر یہ اور بھی زیادہ لیٹ آئے۔ میں جواب یہ دے دیا کہ جی دیکھیں، کوئی عظمت سعید صاحب نے جو براڈ شیٹ کے وہ ہیں کمیشن کے چیئرمین ہیں، انہوں نے معذرت کر دی ہے کوئی بھی مراعات یا تنخواہ لینے کے لیے، جس سے کہ اس پہ کہ کابینہ نے اس فیصلے کو سراہا۔ جب انہوں نے وہ معذرت کر دی ہے تو پھر سمری میں تو آئے گی ہی نہیں۔ دوسرا سوال، اسٹیٹ لون کا وہ پرائیویٹائز کریں گے، ان کو تو انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہے اس کمیٹی میں۔ دیکھیں، جہاں تک کہ کمیٹی کا تعلق ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی، ظاہر ہے کہ اس میں آپ کو جو تفصیلاً بریک ڈاؤن دے دیں گے، وہ ابھی ہمارے جس طرح میں آپ کے آنے سے پہلے اب آپ کے لیے دوبارہ ہمیں جوابات دینے پڑتے ہیں۔
کیوں نہیں دیا ہے؟ وہ آئیں گے، اپنے ہمارے فائنانس منسٹر بھی آئیں گے اور جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں وہ بھی آئیں گے، اور وہ انکم ٹیکس پہ بھی اور ایس او ایز کی یہ جو لسٹنگ ہے اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے. شیبلی فراز صاحب، جی جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل تک جو یوسف رضا گیلانی کا الیکشن تھا تو اس میں زیادہ اکثریت آپ کی تھی، حکومت کی تھی، لیکن وہ منتخب ہو گئے. اب عددی اکثریت جو ہے پی ڈی ایم کی ہے، لیکن صادق سمیرانی اگر جیت جاتے ہیں تو پھر کیا یہ حلال ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سوال ایک ایسے کابینہ کے منسٹر سے پوچھ رہے ہیں جس کی پارٹی، جس کی حکومت، اس نے اسی بحث سے بچنے کے لیے، اسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے کہ یہ بحث نہ ہو کہ کون جیتا کون ہارا. اس پہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ تھا کس طرح سے اچیو کر سکتے تھے ہم، وہ تھے اوپن ووٹنگ سسٹم. اب اگر اپوزیشن تھی وہ کس طرح سے اس کی مخالفت کر رہی تھی، کس طرح سے وہ منافقت کر رہی تھی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ پرومس کیا ہوا ہے کہ وہ اوپن ووٹنگ کریں گے، لیکن ان کی جو انتخاب کا، ان کی سیاست کا جو محور ہے وہ پیسہ ہے. پیسہ بناتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں. پیسہ کس پہ لگاتے ہیں؟ الیکشن پہ لگاتے ہیں. کس کو؟ لوگوں کو خریدنے میں، ضمیروں کو خریدنے میں. تو یہ تو ایک ثابت ہو گیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی وساطت سے قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ کون تاریخ کے دائیں ہاتھ پہ کھڑا تھا اور کون بائیں ہاتھ پہ کھڑا تھا. جو پارٹیز اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کرتی ہیں، کہتی ہیں، انہوں نے بائیکاٹ کیا جس دن کے کانفیڈنس موشن تھا. بجائے اس کے انہوں نے باہر ہمارے جو ورکرز تھے ان کو ڈسٹرب کرنے کی اور ایک ماحول کو کشیدہ بنانے کی کوشش کی. الیکشنز اسی دن نان کنٹروورشل ہوں گے جب اس میں اوپننس آئے گی. اوپننس کے مخالف کون ہیں؟ یہ جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہیں. ان کی جو طاقت ہے وہ پیسہ ہے، ان کی پاس اخلاقی قوت کوئی بھی نہیں ہے. اب ہم اگر ایسے ماحول میں آ جائیں جس میں کہ ہمارے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ آپ مقابلہ کریں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دیکھیں، دو نظاموں کی اس وقت جنگ ہے. ایک وہ ہے جو کہ پاکستان کو پھر وہی لے جانا چاہتے ہیں اسی دور میں جو کہ گزرا ہوا دور تھا، جس میں کہ پیسے کا استعمال، دھونس، تعلق، رشتہ داری، میرٹ کا نام نہیں. اور یا یہ پاکستان ہے جس میں، اور آپ یہ نہ کہیں، دیکھیں جی 2 سال میں چیزوں کو تبدیل کرنا، آپ کہیں گے کہ جی آپ کی حکومت ہے. بھئی 2 سال میں، 2.5 سال میں اگر اس ملک کے مسائل وہ ٹھیک ہو سکتے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ وہ مسائل ہی نہیں تھے. اب تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو، اس روش کو، اس کو بدلنے کے لیے ہماری لیڈرشپ، پرائم منسٹر عمران خان پوری کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے کی ہے، اور ہم نے ہر وہ عملی اقدامات اٹھائے ہیں کہ الیکشنز نان کنٹروورشل ہوں. لیکن یہ فائدے میں جاتا ہی نہیں ہے. جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ اس پہ کھیلتے ہیں، اور ان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ وہ پیسہ ہے. پیسہ اگر آپ نے حلال سے کمایا ہو، آپ 2 روپے بھی نہیں خرچ کریں گے اس کو غلط راستے پہ لگانے کے لیے. میں تو نہیں لگاؤں گا. کوئی شخص جس نے حلال کے پیسے کمائے ہوں وہ اس قسم کے مکروہ کام نہیں کرے گا. اور پھر آپ سوچیں نا کہ وہ لوگ جن پہ کہ اب یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، اب آپ دیکھ لیں ویڈیوز، آپ دیکھ لیں سب کچھ، انہوں نے خود مانا بھی کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے. تو اب جو ہے تو بجائے اس پہ بات اس پہ ہوتی ہے کہ جی وہ 16 ارکان یا 5 ارکان یا 3 ارکان یا 4 ارکان وہ کون تھے. ایسی بات نہیں ہے جی. آپ کو جس نے غلط کام کیا ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ کسی بھی معاشرے میں، یوسف رضا گیلانی دوسری صبح اگر یہ احمد فراز زندہ ہوتا، اس کے بیٹے نے یہ کام کیا ہوتا، مجھے آگ کر دیتا وہ. یہ ہوتی ہے چیز. آپ کو جو غلط ہے اور وہی چیز صبح جو ہے تو وہ کینڈیڈیٹ بن گئے ہیں اور پھر وہ ان کو جتوا بھی دیا جاتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے مطلب ہے کہ پارلیمنٹ اگر ڈیموکریسی کرنی ہے، اور اگر ڈیموکریسی اسی وجہ سے عام لوگوں کو اپنے بینیفٹ نہیں پہنچ سکے، جس کی وجہ یہی ہے کہ جو پیسے والے لوگ آتے ہیں وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے گروہ کو، اپنی بزنسز کو وہ
فائدے دیتے ہیں. اگر آپ یہ جو ریفارمز ہیں جس میں ٹیکس آ گیا, جس میں کہ اور کئی چیزیں آ گئیں, کون اپنے خلاف قانون بنا سکتا ہے؟ یہ بیٹھے ہوتے ہیں نمائندے ان مافیاز کے جو کہ احتسال کرتے ہیں غریب لوگوں کا اور اس سے ناجائز منافع کماتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بڑے معزز بھی بنے ہوتے ہیں. لیکن جب پیسے کا استعمال ہوگا تو اسی طرح کے لوگ آئیں گے. لیکن جب میرٹ ہوگا جس میں کہ غریب آدمی, کس نے یہ کہا ہے کہ غریب آدمی انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتا؟ کس نے کہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ انٹیلیجنٹ ہوگا؟ کس نے کہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ اہل ہوگا اور قابل ہوگا؟ دیکھیں, یہ اس ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو اس نے یہ ساری شفافیت, میرٹ, رول آف لا, قانون کی حکمرانی یہ لانی ہوگی, اور یہ سارے اس کے مخالف ہیں. ایک دن بات ایک کرتے ہیں, ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جی ایجنسیز ان کے ساتھ ہیں, ایک دن پھر جب جیتے ہیں تو کہتے ہیں نیوٹرل ہے, جب ہارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ان کو سپورٹ کیا ہے. یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ مطلب ہے مذاق ہے. آپ ان کو پوچھنا چاہیے کہ یہ اب کس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ایک دن یوں, دوسرے دن یوں. ابھی جو ہے تو سنا ہے کہ جی وہ پھر اپنا پھر واپس جو ہے نا وہ زیرو سے پھر سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ استعفے بھی ہوں گے. اور استعفوں کی بات کون کرتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان, جو کہ خود پارلیمان سے باہر ہیں. پیپلز پارٹی ہے وہ کچھ اور سوچ رہی ہے, وہ اپنی سودا بازی علیحدہ کر رہی ہے. نون والے ہیں, ان میں آپس کی فیملی میں حمزہ میں اور مریم نواز میں وہ ہے کہ جی کون لیڈر کون بنے گا, کس طرح سے پنجاب کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے پی ایم ایل نون میں وہ کون اس کو وہ کرے گا, لیڈ کرے گا. یہ سارے تضادات کا شکار ہیں. یہ تو جو اگر انہوں نے ایک وار یا ایک بیٹل انہوں نے جیتی ہے, وہ بھی غلط طریقے سے جیتی ہے. ہم نے آج سپریم کورٹ میں ہمارے ایم این اے انہوں نے وہ بھی کیا ہے, دائر بھی کیا اپلیکیشن یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف. تو اب جو یہ آپ کا جو میں نے بڑا اس کا لمبا جواب دے دیا, لیکن یہ ضروری تھا کہ اگر ابھی سینٹ کے انتخابات میں یہ باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی ان کے 51 لوگ ہیں اور ہمارے 48 لوگ ہیں. دیکھیں آپ اس کو یہ دیکھیں کہ اس میں کئی لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ جو پی ایم ایل این کے جو لوگ منتخب ہوئے تھے اس میں سینٹ میں پچھلی دفعہ, اس میں سے آپ جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان کا سٹیٹس معلوم کریں کہ یہ آیا پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہے. یہ آپ کے پاس لسٹ ہے. ان میں سے کئی جو ہیں تو انڈیپینڈنٹ ہیں, اور ہم یہی سمجھتے ہیں. دیکھیں مقابلہ ہے, ہم نے اگر شکست دینی ہے ان فورسز کو, ان تاریخ فورسز کو, ہم پورا زور لگائیں گے. اور انشاءاللہ میں یہی امید کرتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے تو صادق سنجرانی جیتیں گے, اور ضرور جیتیں گے انشاءاللہ. سیاست ممکنات کا کھیل ہے, لیکن اتنا بھی مشکل حالات ہو گئے حکومت کے لیے کہ آپ چیئرمین سینٹ بچانے کے لیے ڈپٹی چیئرمین مولانا فضل الرحمان کو بنانے پر تیار ہو گئے. حالات لگ رہے ہیں کہ گل زیادہ بڑھ گئی آپ کے لیے. نہیں, دیکھیں کوئی بات ہے کہ ایسی بات تو دیکھیں کوئی لوگ ہمیں خود اپروچ کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سیاست, لیکن اگر کوئی ہمیں اپروچ کرتا ہے جو کہ کر رہے ہیں تو ہم تو الیکشن میں ہم نے تو ہمارے تو جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے تو جا کے یوسف رضا گیلانی سے بھی ووٹ مانگا ہے. ووٹ تو ہم مانگتے ہیں, ہم سب نے الیکشن کیے ہوئے ہیں. ہم جا کے اپنے مخالف سے بھی ووٹ مانگتے تھے, اس کی فیملی سے بھی مانگتے تھے. ہم مانگیں گے, ہم نے مانگا ہے آفر. وہ تو مطلب ہے کہ جب آپ کمبینیشن بناتے ہیں ظاہر ہے کہ کسی کو کچھ نہ کچھ تو وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہے یہ اس پہ ساری پاکستان کی نظریں ہیں, اور اس وقت جو ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. تھینک یو سر. تھینک یو. جی بتائیں لاسٹ کوشچن, میں نے 15 پہ پہنچنا ہے. حکم جی حکم. سر میرا نام مہتاب ہے, میں نیوز میں کام کرتا ہوں. جی مہتاب حیدر. ایک تو پالیٹکس کی کوئی مورالٹی نہیں ہے جی, کوئی نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی آپ نے بات کی ہے سر, اسٹیٹ بینک کا آپ نہیں سمجھتے کہ بہت ہی کنٹروورشل بل آپ نے پیش کیا ہے کہ جس کے اندر منسٹری آف فائنانس کا کوئی رول نہیں ہوگا, اور گروتھ کے بجائے آپ صرف انفلیشن پہ بات کریں گے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے اسٹیٹ روڈ انٹرپرائزز کی, اس میں مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 200 انٹرپرائزز ہیں, آپ نے صرف 10 کا جو کر کے کمپیریزن
नहीं देखें, आप कहते हैं कि हमने 143 बिलियन उसको कर दिए और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की इश्यूज हैं, उसके अंदर डिस्टॉर्शन है, उसके अंदर फ्लॉज हैं। देखें पहली बात आपने जो स्टेट बैंक की देखें स्टेट बैंक एक होते हैं लॉज, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, यू आर अ वेरी वेल अक्लेम्ड जर्नलिस्ट स्पेशली फाइनेंस में, इसीलिए मेरी मुलाकात आपसे नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपका नाम ज़रूर जानता हूँ। बात यह है कि जी देखें इस पे भी बात हुई, ये जो बात पॉइंट्स आपने उठाए हैं इस पे भी बात हुई है, आपके बिल्कुल वैलिड आपकी ऑब्जर्वेशन है। इसमें जो रूल्स हैं उसको इस तरह से बनाया जाएगा विद कंसल्टेशन, अभी इस पे जाएगी, ये भी इस पे कैबिनेट में भी, और इस पे इस बात को नोट किया गया है कि इसमें हम रूल्स में जो है तो हम ऐसे वो चीज़ें लाएंगे जिससे कि जो आपके खदशात हैं या कुछ हमारे कॉलीग्स के थे वो एड्रेस हो जाएंगे। और वैसे भी मैं ये कह रहा था, अनफॉर्चुनेटली आना था, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने भी, और जो हमारे वकार साहब हैं आ चुके हैं तो उनको बुला लें। आई थिंक कि ये बड़ा अहम होगा कि मेरे बाद, क्योंकि मुझे 5:15 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना है, तो ये जो मैंने 2 किए थे, एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के और जो आप स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं और उसकी इनकम टैक्स लॉस की, तो अगर आप उनको दे विल बी हेयर अवेलेबल, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मीनिंगफुल आपकी डिस्कशन हो जाएगी। जी शहबाज। या देखें जहाँ तक कि उसका एज अ 5th गवर्नर की बात है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो स्टेट बैंक है वो जितना पावरफुल और इंडिपेंडेंट होगा वो इट वुड बी गुड फॉर द इकोनॉमी, इट वुड बी गुड फॉर द इंस्टीट्यूशन। एंड सेकेंडली एज आई सेड कि आपने कहा है कि जो लॉ तो एब्सोल्यूट होता है, लेकिन ऑब्वियसली एज दे ऑल्सो से दैट द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। सो जो इस चीज़ को जो सॉफन किया जाएगा, या जिस चीज़ों की इश्यूज़ जो कि मेहताब हैदर साहब ने भी उठाए हैं और हमारे कॉलीग्स ने भी उठाए हैं, जिसकी कि आप मज़ीद क्लैरिफिकेशन अभी फाइनेंस मिनिस्टर से और जो हमारे फाइनेंस के एडवाइज़र हैं वकार साहब, उनसे भी आप ले सकते हैं, तो आई थिंक कि आपको पूरा एक सॉलिड जवाब मिल जाएगा। जी नहीं तो आ जाए ना, इधर कुर्सियाँ रख दें उनके लिए कि वो आ जाए। इन्फ्लेशन आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि मनी सप्लाई से M1 से ताल्लुक़ रखता है। हफीज शेख से आप बैठे रहें, उनसे पूछें आप। सदरानी साहब रियासत के उम्मीदवार हैं या हुकूमत के? तो मास्क लेनी साहब 6 कुर्सियां करके 6 सर ये डायरी ये आप मेहताब यू मस्ट स्टे। हाँ यार ये शेयर सारे दोस्त बैठे अभी शेख साहब, नवाज अजहर साहब, सेक्रेटरी खजाना अभी और